اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. انتہائی دلخراش واقعہ، انتہائی افسوسناک واقعہ جو سرزمین پاکستان پر، جس کو اسلامی جمہوریہ کے نام پر معرض وجود میں لایا گیا، جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پر پایا گیا، اور جہاں پر آنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اس طریقے سے وہاں پر رہیں گے کہ جیسے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے فرامین ملتے ہیں، کہ آزادی سے قرآن پر اور جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کیا جا سکے گا. ایسی مملکت پروردگار نے عطا کی. قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ کے وسیلے سے، ان کی خدمات سے، ان کی کوششوں سے، اور ان کے ساتھیوں کے، وہ جو انتہائی مخلص ترین ساتھی قائد اعظم کے ساتھ تھے، ان کی تمام کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں جب خدا نے ہمیں یہ مملکت عطا کی، تو پھر اس مملکت میں رہنے کا جو حق تھا، افسوس کے ساتھ کہ وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا. کسی کو میرے وجود سے ضرر پہنچے، کسی کو میری زبان سے ضرر پہنچے، اگر میں کسی کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہوں تو میں مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہوں. گھروں کو آگ لگا دی جڑاوالا میں، عبادت گاہوں کو آگ لگا دی جڑاوالا میں. اب گھروں کو آگ لگا کر یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ایک الگ کیا جائے کہ گھروں کو جو آگ لگی ہے وہ گھر کس کے تھے، عبادت گاہوں کو جو آگ لگی ہے وہ عبادت گاہیں کس کی تھی. اس میں تمیز اور فرق کرنے کی ضرورت نہیں. وہ عبادت گاہیں تھیں، وہ مقدس مقام تھا، گھر انسانوں کے تھے، بچے بزرگ خواتین موجود تھے. پھر بھی مسلمان کہلانے والے اس قابل فخر امت نے یہ کام سر انجام دیا کہ ان کو بے گھر کیا، ان کے عبادت گاہوں کو جلایا، اور جس قرآن مجید فرقان حمید کو بیس بنا کر یہ تمام عمل انجام دیا گیا. قرآن کی حرمت کیا ہے؟ قرآن کی حرمت یہ ہے کہ اس کا تقدس کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے. کیوں رکھا جائے؟ کیونکہ ایک تو خدا کا کلام ہے، دوسرا اس کے اندر انبیاء کرام کے نام ہے، جناب سرور کائنات کا تذکرہ ہے، اس کے اندر آل محمد علیہ السلام کے فضائل موجود ہیں. ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ تعظیم کے قابل ہے. اگر قرآن کے ہی کچھ الفاظ اگر ہمیں انجیل میں ملتے ہیں تو کیا اس انجیل کو جلا دینا یہ ہماری مومنیت ہے یا یہ مسلمانیت کہلائے گی؟ کہ یہ مسلمانوں کا شیوہ اور شعار ہے کہ قرآن میں تو اگر لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو اس کی تعظیم ہے، اگر انجیل کے اندر وہ احمد کے نام سے آئے تو اس کی کوئی تعظیم نہیں ہے. قرآن مجید میں آل محمد علیہ السلام کا تو تذکرہ ملے، مگر انجیل میں جب ایلیہ کے نام سے تذکرہ آئے تو اس کی کوئی تعظیم اور عزت نہیں ہے. یہ ویسا ہی گناہ ہے کہ جیسا کسی نے قرآن کی توہین کی ہے. اور انہوں نے پھر عبادت گاہیں جلا کر عیسائیوں کی، انہوں نے انجیل مقدس کو جلا کر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں. جس نے قرآن کی توہین کی ہے اور انجیل کی توہین کرنے والے بھی ایک مقام پر کھڑے ہونے کے قابل ہیں. 9 مئی کو ایک واقعہ پیش آیا پاکستان میں. پورے پاکستان میں بھونچال آ گیا کہ جناح ہاؤس کو جلا دیا گیا، جناح ہاؤس کو نقصان پہنچایا گیا. میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے یہ ان کو برابر کرانا چاہتا ہوں کہ فقط وہ بلڈنگ جو 9 مئی کو جلائی گئی تھی وہ فقط صرف جناح سے منسوب نہیں ہے، یہ پورا پاکستان جناح کا ہے. یہاں پر اگر کسی عیسائی کا گھر ہے تو وہ بھی جناح کے پاکستان میں ہے.
اگر کسی اہل سنت کا گھر ہے تو وہ بھی جناح کے گھر، جناح کے پاکستان میں ہے، اگر کسی مکتب تشیع کا گھر موجود ہے تو وہ بھی جناح کے پاکستان میں ہے۔ فقط ایک 4 دیواری بلڈنگ کو جناح کے ہاؤس سے، جناح کے گھر سے تشبیہ نہ دو، یہ پورا پاکستان جناح کا ہے۔ جس طریقے کا سلوک اس گھر کو، جسے جناح ہاؤس کہا جاتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ کیا گیا ہے، ان کو ذلیل و خوار کیا گیا ہے، یہ جنہوں نے عیسائیوں کے گھر جلا کر، عیسائیوں کی عبادت گاہیں جلا کر پاکستان، جو جناح کا پاکستان ہے، اس کو خاکستر کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا نظم و ضبط برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو بھی، ان افراد کو بھی ویسی ہی سزا ملنی چاہیے جیسے 9 مئی والے افراد کے پیچھے پورے معاملات کیے گئے اور ان کی پورے طریقے سے تحقیق کر کے ان مجرموں کو پکڑا گیا، ان کو قراروا کی سزا دی گئی۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو بھی ایسی ہی سزا ملنی چاہیے۔ خدا کا شکر ہے، صد شکر ہے کہ مکتب تشیع کا اس میں اور اس جیسے واقعات میں کبھی دخل نہیں رہا، الحمدللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت جناب سرور کائنات کو اپنائیں، ہمیں چاہیے کہ سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو اپنائیں، درس قرآن سیکھیں۔ یہ گھر نہ جلائے جاتے اگر گھر جلانے پر سب سے پہلے مذمت کر دی جاتی کہ جب جناب سرور کائنات کے گھر آگ لگائی گئی تھی تب اس کا توڑ کیا جاتا، جب کربلا میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو آگ لگائی گئی تب اس کا اگر تدارک کر لیا جاتا تو آج نہ کسی سنی کا گھر جلتا، نہ کسی شیعہ کا گھر جلتا، نہ کسی عیسائی کا گھر جلتا، نہ امام بارگاہوں میں آگ لگائی جاتی، نہ مساجد میں بم دھماکے کیے جاتے، اور نہ ہی عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا جاتا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پاکستان جیسی مملکت عطا کی ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور سب سے شرف کہ جناب سرور کائنات کی امت میں شامل فرمایا، قرآن جیسی کتاب عطا کی۔ پروردگارہ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔